ترکی میں اسلام اور قرآن کی گستاخی کا وہ نیا معاملہ کہ جس نے پچھلے کچھ دنوں سے ترکی دیش کے اندر سب سے زیادہ ہلچل مچا رکھی ہے۔ جی ہاں دوستو، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب زیادہ تر دنیا کا دھیان سید علی خامنائی کے فیونرل کی خبروں پر تھا یا بچے کچے لوگوں کا دھیان ٹرکی کے اندر ہونے والے نیٹو سمٹ کی طرف تھا، تو اسی وقت ٹرکی کے اندر ایک اور معاملے کو لے کر کافی ہلچل تھی، اور وہ معاملہ یہی قرآن اور اسلام کی گستاخی سے جڑا ہوا تھا۔ خاص طور سے یورپین میڈیا میں تو اس کو خوب کور کیا گیا تھا، بلکہ اسی معاملے کی وجہ سے یورپین میڈیا نے ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کو بھی خوب کرٹیسائز کیا تھا، ان پر تنقید کرتے ہوئے ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ مگر ہاں، یورپین دیشوں کے جو مین لیڈرز ہیں وہ اس معاملے پر کچھ نہیں بولے، پوری طریقے سے خاموش رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سارے ہی لیڈرز کو آنے والے کچھ دنوں کے اندر ہی اسی ٹرکی کا ہی دورہ کرنا تھا، وہ بھی اسی نیٹو سمٹ کے لیے کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اور تو اور اسی اسلام اور گستاخی سے جڑے ہوئے معاملے کی وجہ سے ہی یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی کے کچھ ایسے مشہور ایکٹرز کے جنہوں نے ارطغرل غازی یا عثمان غازی جیسے دنیا میں مشہور ہونے والے مسلم تاریخی سیریلز میں کام کیا تھا، وہ بھی آج کی ڈیٹ میں ترکی کے ہی مسلمانوں کے نشانے پر آ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے تاریخی ڈراموں میں کام کرنے والے ایکٹرز کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اسلام یا پھر قرآن کی گستاخی کو سپورٹ کیا ہے۔ اب اگر ادھر ادھر نہ جاتے ہوئے آسان زبان میں پورے معاملے کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو اس انسان سے ملنا ہوگا۔ اس انسان کا نام ہے ڈینس اوکتاز، اور یہ ٹرکی کا ایک بہت ہی مشہور اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس اسٹینڈ اپ کامیڈین کی طرف سے اپنی ایک نئی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کی گئی تھی۔ یہ ویڈیو دراصل اس کامیڈین کے اس شو کی ہی نئی ویڈیو تھی کہ جو شو پچھلے 3 سال سے لگاتار چل رہا ہے، اور جس شو کا نام ہے اولو دینز، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈینس کی موت۔ ویڈیو کے پبلش ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس ویڈیو کو 10 سے 15 ملین کے بیچ لوگ دیکھ چکے ہیں، جبکہ اس کی جو چھوٹی چھوٹی کلپس ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ زیادہ ہی وائرل ہوئیں۔ اب کیونکہ اس نئی ویڈیو کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری کٹی ہوئی یہ جو کلپس وائرل ہو رہی تھیں، یہ الگ الگ پلیٹ فارمز پر یوں ہی وائرل نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک وجہ موجود تھی، اور یہی وجہ ہی تھی کہ جیسے جیسے یہ کلپس زیادہ وائرل ہونا شروع ہوئیں، ویسے ویسے ہنگامہ مچنا بھی شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہی کلپس کی وجہ سے اب ٹرکی میں پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہونے لگے۔ پروٹیسٹ زیادہ بڑھے تو پھر اس کامیڈین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، اور پھر ہوا یہ کہ یہ کامیڈین کے جو پہلے ٹرکی سے باہر گیا ہوا تھا، جیسے ہی ٹرکی واپس آیا تو استنبول ایئرپورٹ پر اس کو فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ پولیس نے اگلے ہی دن عدالت میں پیش کیا، اور پھر عدالت میں اس انسان کے سامنے اس کی ہی ویڈیو کے وہ سارے الگ الگ ٹکڑے رکھے گئے کہ جن کو لے کر ہنگامہ ہو رہا تھا، اور اس انسان سے ان تمام ٹکڑوں پر جواب مانگا گیا۔ سب سے پہلے تو سوال ان جملوں کو لے کر کیا گیا کہ جو جملے اس کامیڈین کی طرف سے ٹرکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کو لے کر کہے گئے تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اس اسٹینڈ اپ کامیڈین نے تمام لوگوں کے سامنے اپنے شو میں کہا تھا کہ میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں کہ جو شاید ناگوار گزرے، جو رجب طیب اردوغان ہیں وہ مجھ کو کبھی پسند نہیں آئے۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب میں ان کے نظریات سے متفق ہوا ہوں، مگر پھر بھی وہ ایک کرشماتی لیڈر ہیں، وہ لمبے قد کے ہیں، اور ان کی مونچھیں ہمیشہ ایک ہی سٹائل میں کٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ آگے اس کامیڈین نے کہا کہ اچھا ہو یا برا، آخر ہم دونوں کا ایک مشترکہ سفر رہا ہے، کیونکہ میں 1994 میں پیدا ہوا اور رجب طیب اردوغان بھی 1994 میں ہی استنبول کے میئر بنے تھے۔ ہم نے ان کی زندگی کی تمام اہم اسٹیجز اور سیاست میں ان کی جو ترقی ہے اس کو دیکھا ہے۔ وہ ایک ایسے پڑوسی کی طرح ہیں کہ جن کو میں پسند نہیں کرتا، مگر پھر بھی اس کی زندگی میں انٹرسٹ بنا رہتا ہے کہ آج اس نے کیا کیا اور اس کے کچرے میں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک شرمیلے ڈکٹیٹر سے اپنی ڈکٹیٹرشپ پر مطمئن ڈکٹیٹر بننے کا سفر۔ اس کے بعد اس کامیڈین کو اس کی ویڈیو کا وہ حصہ بھی پڑھ کر سنایا گیا کہ جس میں اس نے رجب طیب اردوغان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ کیونکہ میں نفسیات کا گریجویٹ ہوں، مطلب کہ جو مینٹل ہیلتھ کا پورا فیلڈ ہے اس میں گریجویٹ ہوں، تو اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں اردوغان کا ڈاکٹر ہوتا تو مجھ کو اچھی تنخواہ اور کافی لمبی نوکری مل جاتی۔ مگر پھر آگے ہی اس کامیڈین نے یہ بھی کہا کہ مجھ کو تو یہ موقع کبھی بھی نہ ملتا، کیونکہ پیسہ خاندان میں ہی رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری بھی شاید کسی رشتہ دار کو دے دی گئی ہو، اور ویسے لگتا ہے کہ ان کی یہ تھراپی زیادہ کامیاب نہ رہی، کیونکہ وہ صرف ابھی تک ایک ہی تصویر میں دل کھول کر ہنستے ہوئے نظر آئے، اور وہ بھی قبرستان کے اندر۔ تو لگتا ہے کہ معاملات زیادہ اچھے نہیں چل رہے ہیں۔
اس کے علاوہ ایک اور جگہ پر اس کمیڈین نے یہ بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ شاید رجب طیب اردوغان بھی ہماری طرح ہی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہوں گے۔ کل ملا کر اب اگر آسان زبان میں بات کریں تو یہ کمیڈین اپنی اس ویڈیو کے اندر بار بار الگ الگ طریقے سے ٹرکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کو دماغی مریض بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب ویسے تو ابھی تک کی یہ ساری چیزیں سن کر آپ لوگوں کو ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ تو نارمل ہے، ایک کمیڈین نے صرف راشٹرپتی کے بارے میں ہی تو ایسی باتیں بولی ہیں اور کسی بھی فری کنٹری میں یہ ساری چیزیں نارمل ہی ہوتی ہیں۔ ہر جگہ پر لوگوں کے دوارا چنے گئے لیڈرز کو لوگ ایسا ہی بولتے ہیں، مگر ساتھیوں وہ اصلی چیز تو اب آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہی پورے ٹرکی میں ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ دراصل اس کے بعد اس کمیڈین کے سامنے اب اس کی ویڈیو کی وہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جن کے اندر ہی اس نے اسلام اور اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کے بارے میں بات کی تھی۔ گوکتاز نے قرآن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو چوتھی کتاب ہے وہ اس کی سب سے پسندیدہ کتاب ہے۔ یاد رہے کہ یہاں پر اس کمیڈین کا چوتھی کتاب سے مطلب قرآن ہی تھا۔ اس کمیڈین نے کہا کہ اس کو لگتا ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں میں سے چوتھی کتاب سب سے بہتر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چوتھی کتاب ایک بڑا ہی جرأت مندانہ دعویٰ کرتی ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ آخری کتاب ہے، حالانکہ اس دور میں نئی کتابیں ابھی آنی شروع ہی ہوئی تھیں اور بعد میں اگر رائٹر کے ذہن میں کوئی نئی بات آ جاتی تو بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی دعویٰ کر دیا گیا تھا کہ یہ آخری کتاب ہے۔ تو دوستو قرآن کے بارے میں بات کرتے ہوئے گوکتاز کی طرف سے کہے گئے یہی وہ دو جملے تھے کہ جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ وائرل کیے گئے تھے اور جن کی وجہ سے ہی سب سے زیادہ ہنگامہ شروع ہوا تھا۔ پہلا تو یہی کہ جیسا کہ اس کمیڈین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ قرآن ایک بڑا ہی جرأت مندانہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آخری کتاب ہے، جبکہ جو دوسرا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ رائٹر کے ذہن میں اگر بعد میں کوئی نئی بات آ جاتی تو ذرا مشکل ہو جاتی، کیونکہ کتاب نے پہلے ہی دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ آخری کتاب ہے۔ اب اس دوسرے والے جملے میں وہ چوتھی کتاب کے رائٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کس کے اوپر طنز کس رہا ہے یہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل سیدھے طور پر یہاں پر بات خدا کی ہو رہی ہے۔ اب اپنی صفائی میں اس کمیڈین نے یہی کہا کہ اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، وہ اس طرح کی چیزیں تو اپنے شوز کے اندر پچھلے 3 سالوں سے کہتا آ رہا ہے اور اس کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ترکی کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے کسی بھی بندے کا اس چیز سے کوئی دل دکھا ہو۔ ویسے دوستو جہاں تک بات عدالت کی کریں تو عدالت نے تمام چیزوں پر نظر ڈالتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ کیونکہ یہ کمیڈین آلریڈی باہر سے ہی آیا ہے تو کسی بھی وقت اس کے باہر بھاگنے کا بھی خطرہ بنا ہوا ہے، تو اسی لیے فی الحال کے لیے اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، باقی آگے کے معاملات کے لیے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے۔ اب اس معاملے میں ایک اور غور کرنے والی یا کہہ سکتے ہیں کہ حیران کر دینے والی چیز یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف اس معاملے کو لے کر ٹرکی کے اندر بڑے لیول پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے، الگ الگ لوگوں کی طرف سے FIR وغیرہ کی گئی، مقدمے درج کروائے گئے اور اس کے بعد ہی یہ کمیڈین حراست میں لے لیا گیا، تو وہیں دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا کہ ٹرکی کے اندر ایک بڑا گروپ اس انسان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور تو اور اس انسان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں میں کئی ایسے مشہور لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے ٹرکی کے ایسے مشہور ہسٹوریکل ڈرامہ میں کردار ادا کیا ہے کہ جو ڈرامہ دنیا بھر کے اندر ہی کافی مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایکٹر کہ جس کو آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ اس ایکٹر نے کسی دور میں ارطغرل غازی کے اندر دوان کا کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایکٹر کہ جس نے ارطغرل غازی کے اندر ہی ایک اور کردار مطلب کہ ایرس کا کریکٹر پلے کیا تھا، اس انسان نے بھی اس معاملے میں اس کمیڈین کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایکٹر کہ جس نے کرلس اورہان میں ایک کردار ادا کیا تھا، اور ہاں یہ ایکٹر بھی کہ جس نے ٹرکی کی خیر الدین باربروسا پر بننے والی جو مشہور سیریز ہے اس کے اندر خیر الدین باربروسا کا ہی کریکٹر پلے کیا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو مسلم اتہاس پر بننے والے سیریلز کو دیکھتے آئے ہیں ان کو ان سارے چہروں کو یہاں پر دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہوگی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ریل اور ریئلٹی میں فرق ہوتا ہے۔ باقی جہاں تک بات کریں ویسٹرن میڈیا کی تو وہاں پر اس پورے میٹر کو ایک الگ ہی نظریے سے کور کیا گیا۔ وہاں پر مین مدعا اسلام اور قرآن کی گستاخی نہیں بلکہ خود ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان تھے۔ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے اس کو اسی طرح سے کور کیا گیا کہ اس کمیڈین کو یہ جو اریسٹ کیا گیا ہے اس کے پیچھے ریزن کوئی اسلام یا پھر قرآن کی ڈس رسپیکٹ نہیں بلکہ خود رجب طیب اردوغان کے خلاف بولی گئی باتیں تھیں، کیونکہ رجب طیب اردوغان ایک ڈکٹیٹر ہیں اور اپنے مخالفین کو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو ہمیشہ کچل دیتے ہیں، تو انہوں نے اس معاملے میں بھی قرآن اور اسلام کو صرف بہانہ ہی بنایا ہے، ورنہ ان کی مطلب پرسنل رنجش تھی جو ان کے اوپر اس کمیڈین کی طرف سے اٹیک ہوئے
ہوئے تھے اس کے ریونج میں ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا ہی لینا تھا۔ تو دوستو یہ تھا اسلام اور قرآن کی گستاخی سے جڑا ہوا ترکی کا وہ تازہ معاملہ کہ جو پچھلے کچھ دنوں کافی زیادہ چرچاؤں میں رہا تھا۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔